إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو وحی نازل کرنے والا دین بھیجنے والا سلسلہ شروع کیا تھا وہ جناب محمد الرسول وسلم پہ ختم کر دیا اور ایت اتار دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہے. مکمل کا مطلب ہے نہ اس میں کچھ چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ نکل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شرح تفسیر اپنے قول اور عمل سے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، پیروی کرو. جس کو میں نے حلال کہا اس کو حلال سمجھو، جس کو میں نے حرام کہا اس کو حرام سمجھو، جو میں نے جائز کہا اس کو جائز سمجھو، جو ناجائز کہا جس کو میں نے نیکی کہا تم بھی اسی کو نیکی سمجھو، جس کو میں نے ثواب کا ذریعہ تم اس کو ثواب سمجھو، جس کو میں نے گناہ کہا تم اس کو گناہ سمجھو. یہ ہے میری اتباع. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ بخشنے والے مہربان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے اور بھی کوئی میرے ساتھ شریک ہیں جن کو حلال حرام کرنے کا، شریعت بنانے کا، قانون بنانے کا، دستور بنانے کا، نظام بنانے کا، دین بنانے کا اور بتانے کا حق حاصل ہو؟ خالق تو میں ہوں، مالک تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں، زمین آسمان میرے، کائنات میری، میں نے تمہیں، تمہارے بابا دادا پردادا سب جڑ اصل کو میں نے پیدا کیا، سب کچھ تو میرا ہے. تو کیا اور میرے ساتھ شریک ہیں جو ان کے لیے حلال حرام متعین کریں، جائز ناجائز، ثواب گناہ، نیکی بدی، یہ جو طے کریں؟ کیا کسی کو حق حاصل ہے؟ کیا کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے شریعت بنانے میں اور شریعت نازل کرنے میں؟ یہ سوال ہے، یعنی کہ نہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ انسان سوال کرتا ہے اصل میں انکار کر. کیا اب رات ہے؟ 12 بجے ہیں رات کے؟ یہاں پوچھ رہے ہیں. حالانکہ اس پوچھنے کا مطلب انکار ہے کہ نہیں، رات نہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہیں جن کو شریعت قانون بنانے کا حق ہو، حلال حرام طے کرنے کا حق ہو؟ جواب نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جناب محمد رسول کی زندگی. جو ان کی زندگی میں ہے وہ بہترین چیز ہے، جو ان کی زندگی میں نہیں ہے وہ بہترین چیز ہو ہی نہیں سکتی، چاہے ساری دنیا اس کو بہترین چیز کرے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه من ضل فانما يضل عليها. جو ہدایت پائے گا اپنے لیے اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال بھی اس کے اوپر. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی اپنے لیے کرو گے،
اگر برائی کرو گے تو برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ، ہر تقریر، ہر بات درس سے پہلے ارشاد فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے طریقوں میں سے، نمونوں میں سے بہترین طریقہ، بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. وشر الامور محدثاتها. اور جتنے امور معاملات ہیں، جتنی باتیں ہیں، سب سے بری بات، سب سے برا معاملہ دین میں نیا کام ہے. اور دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. ہر تقریر، ہر بات، ہر درس سے پہلے یہ بنیادی لائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیتے تھے کہ یہ فراموش نہ کریں. ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر درس سے پہلے جب یہ سنیں گے اور میری اطاعت اتباع میں جب خطبہ دینے والے، واعظ کرنے والے ان کلمات کو پڑھیں گے تو میری امت کو بنیاد سمجھ آ جائے گی کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی بات. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر کوئی نیا کام کیا، داخل کیا، وہ بھی مردود اور اس کا کام بھی مردود. جس نے کوئی عمل کیا اس پر ہماری مہر نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، وہ کام برا ہے اور وہ مردود. اور وہ مشہور واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ 3 آدمی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے. آپ کی بیوی کے پاس ہماری ماں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے، رات دن صبح و شام کیسے گزرتی، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں، اپنے آپ کو اس طریقے میں جو ہے وہ شامل کر لیں. تو امی جی نے فرمایا، بتایا ایسے صبح کرتے ہیں، ایسے شام کرتے ہیں، رات ایسے گزرتی ہے، دن ایسے گزرتا ہے. آپس میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کی غلطیاں ہیں بھی صحیح تو معاف ہیں، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. کنم تقالوہا، یہ عمل تو تھوڑے ہیں، یہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ تو تھوڑے عمل ہیں اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، لہذا ہم جو ہے نا زور لگائیں اور کچھ اور عمل کریں. تو ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو آج کے بعد رات کو سوؤں گا ہی، کیا بھی کرتا رہوں گا، نماز ہی پڑھوں. دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کراؤں. یہ کہا اور چلے. آپ تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا. اس طرح 3 آدمی آئے تھے، آپ کے معمولات پوچھے، ہم نے بتایا. انہوں نے آگے سے یہ باتیں کی اور اس طرح کا اظہار کیا. آپ نے آدمی بھیجا کہ ان کو بلاؤ، وہ آ گئے. تو آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی کی ہیں. تو پھر سن لو، انی اعلمکم واتقاکم للہ، میں سب سے بڑا عالم، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی کیا مطلب کہ میں عمل کرتا ہوں سب سے زیادہ. سب سے بڑا عالم بھی میں ہوں اور سب سے بڑا عمل کرنے والا بھی میں ہوں. انسان کا مقام بنتا ہے 2 چیزوں سے، علم اور عمل سے. علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے اور عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے. جب یہ بات طے ہے تو میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا ہوں. نفلی مراد ہے، فرضی تو خیر رکھنے. اور نکاح کرنا میری سنت ہے. جس نے اس سے منہ پھیرا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان آیات اور حدیث سے ہم کیا سمجھیں کہ جس کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا اس کو ہم جائز سمجھیں، اور جس کو جائز قرار نہیں دیا اس کو ہم ناجائز سمجھیں. اب مسائل ہیں ہمارے سامنے. ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے ایصال ثواب، ایصال ثواب کے ساتھ ایصال ثواب. اس کا معنی ہے ثواب پہنچانا، ثواب پہنچانا. جب آدمی زندہ ہے، وہ عمل کر رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اخلاص ہے، سنت کے مطابق عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے رہا ہے. لیکن مسئلہ اس کا ہے جو فوت ہو گیا. فوت ہو گیا
کیا اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے؟ اگر پہنچتا ہے تو کس چیز کا؟ اور جس کا پہنچتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اور جو نہیں پہنچتا وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ ماں باپ اور اولاد کا مسئلہ یہ ذرا مختلف ہے اور لوگوں سے۔ ماں باپ اور اولاد کا مسئلہ یہ خصوصی قسم کا مسئلہ ہے، یعنی ماں باپ زندہ ہو یا فوت ہو چکے، اولاد نیت کرے یا نہ کرے، ماں باپ اولاد کی ہر نیکی میں شریک ہے۔ اولاد نفل پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ امر بالمعروف اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، وہ واعظ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کر، یعنی کوئی جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اولاد جو بھی نیکی کر رہی ہے والدین کو ثواب پہنچ رہا ہے، چاہے والدین زندہ ہو اور چاہے فوت ہوئے، اور چاہے اولاد نیت کرے نہ نیت کرے، ارادہ کرے یا نہ کرے، خود بخود ثواب والدین کو پہنچ رہا ہے، اور وہ اولاد کی نیکی میں شریک ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ جب اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو ہنر سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کاروبار جو ہے وہ اس سے منسلک کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اس طرح جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تاکہ مستقبل اچھا ہو، اور ہمیں کمزوری کے وقت، بڑھیپے کے وقت جو ہے ہمیں سہولت حاصل ہو ان کی طرف سے، جائز ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ اگر شرعی حدود کے اندر قیود میں ہو، حلال طریقہ صحیح ہو، شرعی کام ہو، دین کو پیچھے نہ کیا جائے اس کے اندر، تو ٹھیک ہے، کوئی اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، صحیح ہے۔ لیکن اس سے کروڑ سے زیادہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اس کی دینی تربیت کروں، دینی تعلیم اس کو دوں، اس کو دین سے روشناس کراؤں، تقوی پرہیزگاری پر لگاؤں، اللہ رسول کی راہ پر لگاؤں، کتاب و سنت پر، تاکہ یہ نیکیاں کرے، یہ اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یہ اسلام احکام پر عمل کرے، اور مجھے ثواب پہنچے اب بھی اور مرنے کے بعد پیچھے سے قبر میں بھی ثواب آئے۔ یہ اس کی زیادہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا جس کو ایک صدقہ جاریہ یا ثواب جاری کہہ دیں آپ، اس کو بھی اس کا ثواب پیچھے سے ملتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مرا بس عمل ختم، جو کر گیا کر گیا، جو کر لیا، ہاں 3 چیزوں کا ثواب اس کو پیچھے سے بھی جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، کنواں لگوا گیا، کوئی سرا بنوا گیا، مسجد بنا گیا، ادارہ بنا گیا، کوئی اور ایسا دینی کام جو ہے، کتاب کوئی دینی جو ہے وہ شائع کرا گیا، لکھی تو کسی نہیں تھی، اس کے پاس نہیں تھا، اس نے شائع کرا دی۔ کوئی ایسا کام کر گیا جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پیچھے سے ثواب جا رہا، لہذا یہ بھی کام کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی پیچھے وہاں ثواب آئے قبر کے اندر۔ اور دوسری بات، کسی کو پڑھایا، بتایا، سمجھایا، دین پر لگایا، اب جو بات سمجھائی جس پر اس کو لگایا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور یہ جو بتا کے گیا، پڑھا کے گیا، سمجھا کے گیا، اس کو بھی پیچھے سے ثواب مل رہا ہے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے من دل علی خیر فلو اجر کمثل فاعلہ، جو آدمی کسی کو کسی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی راہ سکھاتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا، اس نے کہا یار سچ بولا کرو اس طرح، وہ کہتا ٹھیک ہے یار، اور وہ سچ پہ لگ گیا، اب اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے اس کو سمجھایا، بتایا، ڈرایا، اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں، اس نے نماز شروع کر دی، اب اس کو بھی نماز کا ثواب مل رہا ہے، کبھی نہیں، اور اس کو بھی مل رہا ہے۔ اس طرح کوئی بھی نیکی کی بات، نیکی کا کام کسی نے سکھایا، بتایا، پڑھایا، سمجھایا، اس کا ثواب بھی جاری، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد، جیسے ابھی میں نے بات کی، اس کی تربیت کر کے گیا، اس کو سمجھا کے گیا، اب وہ پیچھے سے دعا کرتا ہے، بچہ وہ پیچھے سے نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو وہاں ثواب جا رہا ہے، قبر کے اندر اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔
اور اس کے بھی دلائل موجود ہیں. ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی چارہ قائم کیا ایک مہاجر اور انصار کا، تو ان کا بھی جو ہے وہ بھائی چارہ قائم ہوا، تو یہ فوت ہو گئے. جس گھر میں رہے تھے اس گھر کی عورت جو ہے، اس گھر والی عورت، اس کو خواب آیا کہ اس کی قبر میں پانی ڈال رہا ہے، چشمہ ہے اور پانی جا رہا ہے. وہ گھبرا گئی. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جناب یہ صحابی فوت ہوا ہے، مجھے ایسے خواب آیا. آپ نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ ثواب تھا جو اس کی قبر میں جا رہا ہے، پیچھے سے ثواب جا رہا ہے. نیکی کے کام کر گیا، صدقہ جاریہ کر گیا، لوگوں کو بتا گیا، سمجھا گیا. تو یہ جو ہے نا دو باتیں، ایک تو والدین اور ایک یہ کہ آدمی زندگی میں کوئی ایسا کام جو ہے جو حدیث میں آیا، صدقہ جاریہ کر گیا، پڑھا گیا، بتا گیا، سمجھا گیا، یہ بھی ثواب جاری. اس کے علاوہ جو ثواب پہنچتا ہے قرآن اور حدیث کے لحاظ سے، دعا کسی کے لیے کی جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے. دعا کا طریقہ ہو، پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی تعریف توصیف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف آپ پڑھیں، پھر دعا کریں، تو دعا کا ثواب بھی پہنچتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں جب 3 گروہوں کا ذکر کیا، مومنوں کے 3 گروہوں کا، ایک مہاجر، ایک انصار اور ایک تیسرا گروہ، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تیسرا وہ گروہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آیا اور ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو پہلے جو ہے نا، وہ جو پہلے ہم سے ہو گزرے، ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کوئی کینہ، کوئی دشمنی نہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ دعا پچھلے کریں تو پہلوں کو اس دعا کا ثواب اور اس دعا کا فائدہ ہو رہا ہے اور ان کو یہ دعا پہنچ گئی. لیکن دعا بغیر دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے، صدقے دل کے ساتھ کی جائے، کوئی دین نہ ہو، کوئی احسان نہ ہو میت کے گھر والوں پر، جس کے گھر کے اندر بیٹھے رہو، نماز پڑھتے نہیں اور کلام بشکو کلام بشکو کلام بشکو 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 ہو رہی ہے. نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے، ریاکاری دکھلا دکھلا کے وہ گھر کے اندر حقہ بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہیں، باتیں بھی ادھر ادھر کی چل رہی ہیں اور زانے نماز پڑھنے کو نہیں جاتا. یہ بشکو بشکو جو ہے نا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دعا کریں آپ قبر پر جا کر، دعا کریں مسجد میں، دعا کریں اپنے گھر میں، کہیں بھی کریں، جہاں بھی کریں، جب بھی کریں، وہاں سے اللہ تعالیٰ دعا کو پہنچا. یہ تو نہیں کہ ان کے گھر سے جاتی ہے. تو دعا جو ہے اس کا ثواب میت کو پہنچتا. لیکن ایک بات ہے، یہ جو دعا کا ثواب پہنچے گا کن کو؟ جو اہل توحید ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو نمازی ہوں گے. باقی بتقاد ہے بصیرت ان سے کچھ غلطیاں ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کو فائدہ پہنچے گا جو موحد اور نمازی ہوں. یہ نہیں ہے بات، اس طرح یہ بھی ہے. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. نبی اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر، مومنوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر، اور مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کے لیے دعا کر. اس کا مطلب ہے کہ دعا کا فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، اسلام میں طریقہ ہے جنازہ پڑھنے کا جس میں دعائیں ہوتی ہیں، اللہ مغفر لہ، اللہ اس کو بخش ورحم ورحم، یہ دعائیں ہم کر. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ دعا کا فائدہ پہنچتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس کے اوپر 40 موحد جنازہ پڑھ لیں اور ایک روایت میں ہے کہ گواہی دے دیں، 2 3 گواہی دے دیں اور وہ موحد ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. یہ بھی دعا ہے. قبرستان میں جب دفن کر لیں، یہ مسئلہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرو اس کی ثابت قدمی کی. رسول اللہ فرمایا استغفروا لاخیکم وسلوا التثبیت فانه الان یسأل. اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور دعا کرو اس کے ثابت قدمی کی، کیونکہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے، سوال ہو رہے ہیں اس سے وہ 3 من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دین. رب کس کو سمجھتا تھا، نبی کس کو سمجھتا تھا، اور دین کس چیز کو سمجھتا تھا. اب یہ سوالات ہو رہے ہیں
تم دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم کرے. یہ اس کا مطلب دعا کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے یہ طریقہ بتایا اپنی امت کو کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو ان کے لیے دعا کریں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاءاللہ لاحقون نصر اللہ لنا ولکم العافیہ. تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، مومن مرد ہو یا عورتوں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے. تم پہلے آگے ہم پیچھے آنے والے. یہ دعا طریقہ، یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں، یہ نہیں. ان کے لیے دعا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کھانا ایسے کھاؤ، پانی ایسے پیو، مسجد میں ایسے جاؤ، نماز ایسے پڑھو. ایسے ہمیں فرمایا قبرستان میں ایسے جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں. اور لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار، تمہارے اوپر سلامتی. تو سلامتی کی دعا ان کے لیے کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے. اور مومنوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے جو موحد ہیں، نمازی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. قبرستان میں جا کے کریں، یہ دعا پڑھیں. کسی خاص قبر پر اپنے لواحقین میں سے، واقفوں میں سے اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے دعا کریں. اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بھی آپ دعا وہاں کر سکتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ چونکہ لوگ زیادہ شرک پر لگے ہوئے ہیں اور اکثر لوگوں کے عقائد جو ہے اللہ معاف فرمائے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ جب دیکھیں گے ایک آدمی کو، خاص طور پر دیندار آدمی، وہ قبر کے اوپر ہاتھ کھڑے کر کے اٹھا کے کھڑا ہے، اب وہ اگرچہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے لیکن دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ اس سے مانگ رہا ہے، تو لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے. اس لیے قبرستان میں اگر لوگ ایسے موجود ہوں ایسے ہو تو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ویسے دعا کرو. تو یہ جو ہے دعا، اس کا ثواب پہنچتا ہے. دوسری چیز جس کا ثواب پہنچتا ہے صدقہ. صدقہ جو ہے نا، اس کا بھی ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ صدقہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور ارادہ یہ ہو کہ اس کو ثواب ملے. خاص طور پر اپنے یعنی جو ہیں قریبی ان کے لیے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور اگر وہ فوت نہ ہوتی تو وہ ضرور جو ہے نا وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ میں ہاں پہنچے گا. اس طرح سعد نے پوچھا کہ میں غائب تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ کہا میں ہاں. تو اس نے پھر کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کو کے لیے، یعنی ارادہ یہ کیا کہ سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے. تو اس طریقے سے صدقہ کرنا پیچھے سے فوت شدہ کے لیے، اور ارادہ یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب پہنچے، یہ کام کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ فوت ہو جائے تو بس لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، جو کھانے پینے کے بعد باتیں بھی کرتے جائیں، کوئی کیا نمک کا منگا مرچ کام ہے، چاول پکایا گوشت کیوں نہیں ڈالا. یا آج ہی مجھے ایک آدمی بات بتائی، کہتا میرا والد فوت ہو گیا تو بس ہمیں پتہ نہیں تھا، جیسے بھی تھا ہم نے چاول پکائے تو میری سگی خالہ مجھے کہتی ہے گوشت ڈال لینا تھا. کہتے مجھے اتنا غصہ آیا، گوشت تو ڈال لینا تھا چاولوں میں. تو یہ جو ان کو کھلانے پلانے کی بجائے نا، آدمی مر گیا اور پیچھے یتیم بچے بچیاں بیٹھے ہیں تو گھر کا اجاڑا کرو اور کھاؤ پیو، پھر تیسرے دن پھر آ جاؤ، جو رہتا ہے وہ کھاؤ. اچھا پھر 3 دن کھا کے چلے گئے تم، بھائی جاؤ، نہیں 7ویں دن پھر بھی سونے آ جاتے ہو، بچا پڑا ہے چلو پھر ہی جان چھوڑ دو، نہیں 40ویں دن پھر پھیرا، سال کے بعد پھر پھیرا. وہ کہتا ہے میری ماں مر گئی ہے، دعا کرو اب میرا 5 سال تک کوئی باپ نہ مرے اور نہ مرے، کیونکہ میں تو اب اٹھنے کے قابل اتنے مجھے خرچے کرا لیے 5 سال میں، میں کیا کروں. ہاں مخواہ اپنے آپ کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں سے. اس کے بجائے آپ اس کی طرف سے کنواں کھدوا دیں، نلکا لگوا دیں. مجھے ایک آدمی نے بات بتائی کہ 2 سکے بھائی تھے، کافی مالدار تھے، امیر تھے، ان کی ماں فوت ہو گئی. ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہوئی تھی. بس یہ اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، ذرا ناک کا مسئلہ، اب برادری اور یہ وہ فلاں، اور برادری آپ سن انا للہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. لوگوں نے کہا راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے. دونوں بھائی تھے، بیٹھے تھے، افسوس والدہ فوت ہو گئی. ہاں بھائی کریں. ایک نے کہا بھائی ٹھیک ہے
یہ جو ان کو کھلانا پلانا ہے نا، یہ جو سارے آ رہے ہیں، آ جائیں تم کھلاؤ، اور یار ماں اس میں حصہ ڈالیں. نے کہا ماں میری ہے نا، تیری بھی ماں ہے. پہلے تو میں تجھے سمجھاتا ہوں، اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر، اور جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں. ٹھیک ہے. تو وہ جو نا ایک تھا نا، اس نے بڑے کھانے، یہ جیسے ہوتا ہے ایسے نا شادی ہو رہی ہے، کارڈ آپ کاٹ سکتے ہیں کارڈ، اور پھر منہ بناتے ہیں ویسے جیسے شادی پہ راضی کر. اور چلو ایک بات ہے، جب تم نے روٹی اللہ کے نام پہ پکائی ہے تو اس میں غصے اور وہ بالکل وہی رسم و شادی والا چکر ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور جن کے لیے پکی ہے، غریبوں کے لیے ہے، یہ جو میت پہ پکی ہے تو غریب ایک بار اے بھیا آدمیوں کو روٹی کھانے دو، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، نکال ان کو باہر. جن کے لیے پکی ہے ان کو قریب کو نہیں آنے دیتا، اور سارے یہاں بیٹھے ہیں. تو اس نے بڑے کھانے پکائے، یہ کیا جو جیسے طریقہ ہے. وہ جیسے قریب گاؤں تھا، وہاں یہ سارا انتظام کیا اس نے، کیونکہ اصل تو وہ وہاں کے رہنے والے تھے. وہ باہر کھیت میں تھا بیٹھا، کماد میں، وہ مکئی کے کھیت میں کہیں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا. اب جو کھا کے جا رہے تھے نا، وہ پہلے اس کو گالی دیتے تھے، اس کا نام لے کر پہلے گالی دیتے تھے، چول کچے ہیں یار کچے، بس ایسے کنجوسی کر گیا پکوانے پہ، آدمی پکانے والا صحیح نہیں بھیجا. جتنے گزرے اتنی باتیں اور گالیاں دیتے ہوئے اس کو، اور وہ سن رہا تھا. اس کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، اتنا میں نے خرچہ کیا، نہ دیکھا کہ مجھے گالیاں دے کے جا رہے ہیں. چپ کر گیا صبر. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی گاڑی پہ گزرا تو تھوڑے سے فاصلے پر چند میل دور ایک جگہ تھی، سڑک گزرتی تھی. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سٹاپ بنا ہوا ہے سائے کے لیے، وہاں ایک عمارت مناسب سی، پاس مسجد ہے، ساتھ جو ہے وہ پمپ لگا ہوا ہے، پانی کا انتظام سارا. اور اوپر اس نے ویسے کھڑا ہوا دیکھنے لگ گیا، بڑا اچھا ہے کس نے کام کیا ہے. دیکھا اوپر دیکھا تو اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے، ماں کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے. بڑا حیران ہوا، میری ماں، اس کے لیے اتنا ہی کس نے؟ ادھر پوچھا، وہ فلاں پوچھا، وہ پتا چلا وہ جو دوسرا بھائی تھا نا، اس نے خاموشی سے جگہ تلاش کی کہاں لوگوں کو آنے جانے مسافروں میں دقت ہوتی ہے، کون سا راستہ ذرا لمبا فاصلہ ہے، وہاں اس نے جناب وہ سٹاپ جگہ چھایا وہ بنا دیا، بیٹھنے کی جگہ بنا دی، مسجد بنا دی، ساتھ پانی کا انتظام کر دیا، چار دیواری مؤذن طریقے بٹھا. اب آتے جاتے لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور اس کی ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے. دیکھا تو سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے جو میرے بھائی نے کیا ہے. وہ تو سارا کھا گئے، اجاڑ بھی گئے، اور مجھے گالیاں بھی دے گئے. اگر کچھ سمجھے تو بس وہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ناک نہیں رہتا جی برادری. ناک کیا؟ ناک تو تیری کٹ گئی نکو، جب تو نے اللہ رسول کی مخالفت کی، بدعت کو تو نے فروغ دیا تو نکو ہے. ناک تو تیری کٹ گئی، ناک تو ہے ہی نہیں، ناک لیے پھرتا ہے. کہاں ہے تیری ناک؟ جب تو نے رسم و رواج میں، باپ دادا کی بات میں، ہندو کی رسم میں، اور اپنی برادری کو خوش کرنے میں، علاقے سوسائٹی میں واہ واہ کرانے کے لیے تو نے حدیث رسول سنت کی مخالفت، تو نکو تو پہلے ہو، ناک تو تیری پہلے کٹ گئی ہے. کہاں ناک؟ اور قرآن نے سنسمر الخرطوم، نتیجے پارے کہ ایسی ناک کو ہم جہنم میں گھسیڑیں گے اور جہنم میں اس کو تاپیں گے، ایسی ناک کو. یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا مشہور کیا. تو صدقہ خیرات کریں بغیر دن مقرر کرنے کے، بغیر رسم پورے کرنے کے، بغیر متعین کرنے کے، اللہ کی راہ میں خاموشی سے دیں. کہیں جہاں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کنواں لگوا دیں، پانی لگوا دیں، کسی بیوہ یتیم مسکین کو گھر بنا دیں، اور کچھ طالب علم ہے اس کو کتابیں لے دیں. ایک مثال ہے. اور اس طرح علاج معالجے کے لیے آپ جو ہیں غریبوں کے لیے وہ انتظام کر دیں. یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کے مرنے والے کو وہ فائدہ پہنچے. تو یہ ہے صدقہ. اگر کسی آدمی نے روزے کی نظر مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ رکھوں گی، لیکن اس کو مہلت نہیں ملی، وہ نظر والا روزہ پورا نہیں کر سکا، نہیں پورا کر سکی وہ روزے والی نظر، پیچھے سے اس کے وارث پر ضروری ہے، جیسے اس کی وراثت لے رہا ہے تو اس کا یہ روزہ بھی رکھے. رسول نے فرمایا جو مرا اس کے ذمے روزہ تھا، ذمے کا مطلب نظر والا روزہ، تو اس سے پیچھے اس کا وارث وہ روزہ رکھے، اس کا بھی ثواب پہنچے انشاءاللہ. حج میں سمجھے مسئلہ. پہلے حدیث سن لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا، میری ماں حج کرنا چاہتی تھی، اس کو موقع نہیں ملا، اگر میں اس کی طرف سے اب حج کروں تو میری ماں کا حج ادا ہو جائے گا؟
اس کو ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو تو قرض اتارتی؟ ہاں. تو پھر اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ تو اتار اور اپنی ماں کی طرف سے حج کر جو تیری ماں ارادہ رکھتی تھی. اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حج کا ثواب ملتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ. پہلی بات یہ کہ مرنے والا یا مرنے والی اس پہ حج فرض ہو, پھر وہ حج کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی ہو, اور حالات ایسے تھے کہ اس کا ارادہ تھا, پروگرام پیسے جوڑے تھے, بات کرتا تھا, کرتی تھی, درخواست یہ سارے مسئلہ, لیکن مہلت نہیں ملی ہے. یہ نہیں کہ مرنے والے تو نماز بھی نہ پڑھتا اور تم پیچھے سے حج کرو, مرنے والے کو اس کا خیال تک بھی نہ ہو حج کا اور تم پیچھے سے حج کرو, یہ کوئی نہیں. میں دعا کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ تم حج کرو, اس کے لیے دعا کرو, اگر موحد ہے نمازی ہے تو اس کو ثواب. وہ میں اب دعا کی بات نہیں کر رہا, اب میں حج کی کر رہا ہوں. حج کا ثواب کب پہنچے گا میں یہ بات کر رہا ہوں. اس پر فرض ہو, وہ کرنا چاہتا ہو, اس کا ارادہ ہو, لیکن موقع نہیں ملا یا اس کو ٹائم مل گیا تو وصیت کر گیا یہ حج کریں گے, اس کا ثواب اس کو پہنچے گا اور اس سے یہ بوجھ اتر جائے گا. اسی طرح میت پر قرض, تو قرض تو کوئی بھی اتار دے اجنبی, چاہے اس کے ترکے مال سے اتارے چاہے اپنی طرف سے کہیں سے اتارے, اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے اور اس کے سر سے یہ قرض جو ہے نا یہ اتر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت آئی تو اس کے اوپر 2 دینار قرض تھا, تو آپ فرماتے جنازہ پڑھو. جب آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ اس پر قرض نہیں ہے پھر خود آپ جنازہ پڑھاتے, اور جب بتایا جاتا ہے کہ یہ مقروض ہے صحابہ کو کہتے تم پڑھو. تو ابو قتادہ صحابی کہتے ہیں کہ جناب اس کے 2 دینار میرے ذمے میں ادا کرتا ہوں, آپ جنازہ پڑھائیں اس کا. آپ نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا برکت مضبوط. اب اس کی قبر ٹھنڈی ہو گئی ہے, اس سے بوجھ اتر گیا, اس کی پشت پاک ہو گئی. اور جابر والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے, جب ان کا باپ شہید ہو گیا تو یہودیوں کا قرض تھا جو دینا تھا ان کے باپ نے, اور باپ وصیت کر گیا تھا بیٹا باپ کا قرض اتارنا, میں لڑنے جا رہا ہوں کافروں سے, عہد کی جنگ کی بات ہے. تو انہوں نے پوری کوشش کی اور یہودیوں کو معاف کرو باقی, اور جتنی یہ آمدن آتی ہے اس فصل میں وہ لو. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو پورا لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی ان سے لیکن وہ نہیں مانے. تو اللہ کے رسول نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ڈھیر لگاؤ, ہر کھجور کی قسم کا علیحدہ علیحدہ, ان کو بھی بلاؤ مجھے بھی بلاؤ. پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ نے برکت ڈال دی, ایک ڈھیر سے ہی وہ سارا قرض اتر گیا. بلکہ نہیں, وہ یہ ڈھیر سے جس سے دے رہے تھے وہ بھی ویسے کا ویسا رہا, اور ساری کھجوریں میں گھر میں بھی لے آیا اور قرض بھی اتر گیا. تو بہرحال یہ رسول اللہ میں شامل ہوئے قرض اتارنے کے سلسلے میں, یہودیوں کا قرض اترا اور اس کے باپ کا قرض ادا ہو. لیکن جب بیت المال مضبوط ہو گیا, فتوحات عام ہو گئی, پھر آپ نے یہ اعلان کر دیا جو آدمی فوت ہوگا مال چھوڑ کے جائے اس کے وارثوں کا ہے, اور جو فوت ہوا اور قرض چھوڑ کے گیا یعنی اس کے اوپر قرض ہے اور اگر ادا کرنے کا مال موجود ہے ٹھیک ہے, اگر قرض چھوڑ کے گیا اور ادا کرنے کا مال موجود نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کا قرض اتاریں گے اس مرنے والے کا, یعنی بیت المال سے دیں گے. اس کا مطلب ہے اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایسے آدمی کا قرض اتارے تاکہ اس کی پشت پاک ہو. بہرحال قرض کوئی بھی اتار دے کسی کا تو وہ قرض ادا ہو جائے گا اور اس سے وہ جو ہے بوجھ وہ ٹل جائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ میں یہ ادا کروں گا واپس کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, وہ قرض ادا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو وقت نہیں ملا, زندگی نے مہلت نہیں دی, ادا نہیں کر سکا, ادا کرنا چاہتا تھا ادا نہیں کر سکا, رسول اللہ فرمایا اللہ اپنی طرف سے وہ قرض ادا کر دے گا قیامت کے دن اور اپنے بندے کو سرخرو کرے گا جو چاہتا تھا ادا کرنا لیکن مہلت نہیں ملی, وقت نہیں ملا. اور وہاں تو پتہ ہے ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہے, وہاں تو کرنسی روپے ڈالر کی تو نہیں چلے گی, نیکیوں کی چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جو قرض لینے والے ہیں ان کے گناہ معاف کرے گا اور ان کے درجے بلند کرے گا اور اپنے بندے کی پشت جو ہے وہ پاک کر دے گا اور قرض ادا کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ادا ہو جائے گا, خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو راضی کر لے گا. تو اس طریقے سے یہ وہ ہیں امور جن کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے. یہ قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اولاد کی ہر نیکی میں
ماں باپ شریک ہیں. جو آدمی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے گیا, صدقہ جاریہ ہے, پڑھا کے گیا, نیکی کی راہ بتا کے گیا, نیکی کی کوئی بات نہیں, تلقین کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ چلو چھوڑو نہیں کرو, تاکہ وہ آدمی اس نیکی پہ لگ گیا تو تمہیں ثواب ملے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, اے علی, اگر ایک آدمی بھی تیری وجہ سے ہدایت پر آ گیا نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ دعا, صدقہ, روزہ, نظر کا, حج جیسے میں نے شرطوں کے ساتھ بتایا, پر فرض تھا, وہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ادا کر سکا. اس کو موقع ملتا وصیت بھی کر جاتا, حالات ایسے بھی کرنا چاہتا تھا, اس کا حج جو ہے وہ ادا کیا. اور اسی طرح جو قرض ہے اس کے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے, اور ساتھ یہ بھی توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمیں قبر میں مستقل آمدن آئے. جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ایسا کوئی کام کرو کہ بڑھاپے میں مستقل آمدن آئے, اس سے زیادہ یہ سوچیں کہ جب مرے تو پیچھے سے مستقل آمدن آئے اور ہمیں ثواب پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ نے سنا کہ حج میں نیابت چل جاتی ہے, یعنی دوسرا حج کرے اس کو ثواب مل جائے. روزہ میں بھی نیابت چل جاتی ہے, آپ نے سنا. لیکن نماز میں اور زکوٰۃ میں بھی نیابت چل جاتی ہے زندگی میں. کیا آپ اس کو کہیں کہ میری طرف سے دے دو, میں تمہاری طرف سے تمہیں پیسے دے دوں گا, لیکن نماز میں نیابت نہیں چلتی. ہر صورت نماز خود پڑھنی ہوتی ہے. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے, رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, اشارہ کر لے, پانی تکلیف دیتا تیمم کر لے, جہاد میں مجاہد ایک رکعت پڑھ لے. نماز میں نیابت نہیں چلتی کہ فرما بردار بیٹا کہے کہ ابو میں مسجد میں جا رہا ہوں, میں تمہاری جگہ نماز پڑھتا ہوں. نہیں, تو لہذا نماز کا ثواب نہیں جاتا, نماز کا ثواب نہیں پہنچتا. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا نا جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں, عیسائیوں کی نقل ہے. عیسائیوں میں یہی ہے نا, جتنے مرضی گناہ کر لو, کفارہ کا عقیدہ ہے عیسائیوں میں, کفارہ کا, جتنے مرضی گناہ کر لو, وہ آئے گرجے میں اس کو ایک کرسی پر بٹھائیں, وہ اعتراف کریں, ہاں میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو وہ پوپ ان کا, یہ پادری, وہ سن کے اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا, ٹھیک ہے عہد کرتا ہے, تو بس سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے بخشش کا کہ اب تو بس. ایسے اللہ معاف فرمائے مسلمانوں میں بھی جہل مولویوں نے یہ طریقہ شروع کر دیا. اسکات اس کا نام, یہ اسکات کا ہونا ساکت ہونا, کہ چوری صاحب کی, سیٹھ صاحب کی کتنی عمر تھی, اتنی تھی, اچھا چلو بچپن نکال دو, باقی چلو یہ, تو اس کا مطلب ہے 25-30 سال کی نمازیں اتنی بنی اور اتنا, چلو ٹھیک ہے, ایک نماز کا اتنا کر کے ٹھیک ہے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ, ٹھیک ہے آپ وہ ادا کر دیں تو وہ نماز کا مسئلہ ساکت ہو. تم نے گھر کی شریعت بنا رکھی ہے, جنت کی ٹکٹیں دیتے ہو یہاں, تمہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. پھر کئی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو مرنے والا تھا نا, آخر جو چیزیں استعمال کرتا تھا وہ ساری دو, تو لہٰذا جو جتنا ایک جہیز ہی آپ سمجھ لیں وہ سارا مردے کو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب جی وہ ساری نمازیں ساکت. غلط, نماز کا ثواب نہیں پہنچتا دوسرے کو, نہ یہ ساکت ہوتی. بالکل اسی طرح قرآن کا ثواب بھی نہیں پہنچتا, کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں, نہ قرآن سے دلیل ہے, نہ حدیث سے دلیل ہے, نہ رسول اللہ. اب رسول حضرت حمزہ فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نے, سن کے چچا زاد بھائی جعفر فوت ہوا, آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی, رسول سم کے چچے فوت ہوئے, لیکن کیا آپ نے یہ قرآن پڑھایا, قرآن خوانی کرائی؟ اور یہ نہیں. تو قرآن کا ثواب بھی پڑھنے والے کو ملتا ہے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھو اور اس کو اتنا ثواب اور اس کو اتنا ثواب, اس کو 2 پاروں کا ثواب, اس کو 4 پاروں کا ثواب. نہیں. ہاں آپ یہ کریں, میں نے پہلے بتایا نا کہ دعا کا ثواب پہنچتا. اب ویسے دعا کریں, اللہ مہربان ہے, سنے گا دعا, اس کا وعدہ ہے. لیکن اگر آپ 2 نفل پڑھ کے دعا کریں تو زیادہ امکان ہے قبول ہونے کا. آپ صدقہ خیرات کر کے دعا کریں, اس طرح آپ قرآن پڑھ کے دعا کریں.
یعنی آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے تو پہلے ایک پارا پاؤ منزل پڑھیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ دعا کریں، چونکہ میں نے بتایا نا نیکی کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کر کے دعا کریں، نفل پڑھ کے دعا کریں، اس طرح قرآن پڑھ کے دعا کریں، میت کو فائدہ دعا کرو۔ اچھا، یہ جو کہتا ہے پہلی بات تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ سے ثبوت نہیں، صحابہ کرام قرآن خوانی نہیں کرتے تھے، یہ گھروں میں جا کر یا ادھر جا کر یا قبر پہ جا کے بیٹھ کر وہ نہیں کرتے تھے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ شروع میں آیات بھی سن چکے ہیں، حدیث بھی سن چکے ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ہر وہ کام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ طریقہ غلط ہے، اپنی طرف سے تو نہیں نکال، جن کا ثبوت ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ نماز کا ثواب ملنے کا اور قرآن کا ثواب ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ باقی دعا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، نفل پڑھ کے دعا کریں، صدقہ خیرات کر کے دعا کریں، قرآن پڑھ کے دعا کریں، ایک تو ثبوت نہیں اس کا۔ دوسری بات یہ، آپ چاہتے کیا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یا اللہ اس قرآن کا ثواب میرے باپ کو یا میرے دادے کو یا میرے اس کو پہنچا، وہ والد کو تو خیر ہر چیز کا ثواب مل رہا ہے، وہ آپ کہنے، آپ کسی دوسرے کے متعلق کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کا مقصد یہ ہے ثواب پہنچنے کا کہ اس کی قبر روشن ہو، اس کا عذاب دور ہو، اس کی تکلیف دور ہو، اس کو اطمینان سکون۔ تو شرماتے کیوں؟ قرآن پڑھو، کہو یا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر، اس کا عذاب دور کر، یا اللہ اس پر رحم کر، اس کی پریشانی دور کر، یا اللہ اس کی ساری تکلیفیں دور کر، اس کا عذاب دور کر، یہ دعا کرو نا۔ اب دعا تو پہنچنے کی گارنٹی ہے، گارنٹی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے نا پہنچنے کا ثواب، یہ آپ یہ کریں۔ اور قرآن تو یا اللہ یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، ہاں اس کا ثواب اس کو دے۔ پہلی بات تو یہ کہ تو نے قرآن پڑھا ہے تجھے ثواب ملا ہے، پہلی بات تو یہ بتا کہ تجھے ثواب مل گیا، یہ گارنٹی ہے تیرے بات کہ تجھے قرآن کا ثواب مل گیا؟ نہیں تو پھر دوسری بات یہ کہ کیا قرآن پڑھ کے تو اس کا ثواب آگے اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ تیرے پاس تھاٹی ہے، دلیل ہے تیرے پاس؟ نہیں تو پھر ایک وہ کام کون ادھر سے پکڑنا ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں بات نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اوپر جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اوپر جا رہا ہے، یعنی آپ کا قرآن پڑھنا ثواب اوپر چڑھتا جا رہا ہے، فرشتے لے لے کے اوپر اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، تیرے پاس تو ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دے گا بھی؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مرنے لگا تو یاسین پڑھو، مر گیا تو اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھو، اور اوپر ہے تو کرسی والی چادر لکھ کے ڈال دو، اور پھر جب قبر میں جاؤ تو وہاں دفن کرو تو ڈھیلوں پہ وہ دم کر کے وہاں وہ رکھو، یا ساتھ ایک قرآن رکھ دو، اور پھر جو ہے قبر کے اوپر خیمہ لگاؤ، 3 دن وہاں پڑھو، اوپر اذان کو کہیں وہاں کو 10 قدموں پہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارے سسٹم نہیں ہے، یہ قرآن دی سے ثابت نہیں۔ خیمے لگاؤ جی، یہ کرو جی، تیسرے دن کرو جی، پھر 7ویں دن کرو جی، پھر 40ویں دن کرو، خود کچھ نہیں کرنا اور دوسروں کو پیسے دے کے وہاں بٹھا دو جی کرو تم۔ اب عجیب عجیب یہ سسٹم بنا ہوا ہے قرآن پڑھنے کا بھی، قرآن خوانی والا باقاعدہ پارٹیاں ہیں، کمپنی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ ٹھیکیدار ہیں، ہاں ٹھیکیدار ہیں، ان کے نمبر ہیں، لوگ وہاں فون کرتے ہیں، کتنے 10 15 20، وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی لوگوں کو پتا کیا پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے سپارے پکڑ رکھے ہوتے ہیں، نظر ان کی کھانوں میں ہوتی ہے، اور بعد میں فی آدمی کو اتنے اتنے پیسے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے نا، یہ کراچی میں اور بڑے بڑے جو سیٹ ہیں، ان کی دادیوں ماؤں کی تاریخیں مرنے کی باپوں کی ان ٹھیکیداروں کو ہیں، وہ ڈیریوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، آدمی تو لوگ مصروف ہیں نا کاروبار میں، وہ پہنچ جاتے ہیں، جناب السلام علیکم، وہ جی تقریباً 8 دن رہ گئے نا آپ کی والدہ کی وفات، اچھا ٹھیک ہے، اچھا چلو تو یہ بتاؤ کہ کتنے آدمی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی 50 40 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اتنا خرچہ ہے، بتاؤ منشی بناؤ بل، ٹھیک ہے چلو چیک کر کے دو، ٹھیک ہے جناب، اچھا السلام چل، ٹائم ہی نہیں ہے نا، وہ وہاں وہ سارا اس سیٹ کی دادی مری ہے، کب اس سیٹ کی ماں مری ہے، کیا ہے یہ؟ پھر آگے قرآن کے بینک بنائے ہوئے ہیں، وہاں قرآن جمع ہے، وہاں پڑے ہوئے جمع کیے ہوئے ہیں، 1000 کی تعداد میں آ گئے، السلام علیکم، گاڑی پہ اترے، ہاں جی کیا ہے؟ وہ جو ہمیں قرآن چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، کتنے؟ 25 قرآن، 100 قرآن، 200 قرآن، ٹھیک ہے، ہدیہ کتنا؟ اتنا، ٹھیک ہے، چلو وہ پیسے دیے، ٹھیک ہے جی ہم نے تمہیں قرآن دے دیا۔ اب آدمی اس سے پوچھو تو جو 25,000 دے کے آئے، لے کے کیا ہے؟ دکھا ہمیں کیا لے کے آیا ہے؟ پروگرام پر کھانے پہ عجیب چیزیں، قبرستان پہ لوگ موجود ہیں، پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں فلاں سیٹھ والوں ان کی وہ قبر ہے، جب وہ کہیں چکر لگانے آتا ہے وہ جا کے قبر پر پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن وہاں وہ تاش کھیلتے ہیں وہ مسٹنڈے قبرستان میں، پھر وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی وہ کہتے ہوئے کتنا اچھا آدمی ہے، میں نے کہا بھی نہیں ہوگا، ہاں وہ مہانہ لگ گیا اس کا کہ قبروں پہ پڑھو، یہ قرآن مردوں کے لیے ہے، یہ کوئی مسئلہ،
جو تھا وہ ہم نے بتا دی. تو یہ قرآن خوانی اور یہ ختم اور یہ قرآن اور تیسرے دن اور چوتھے دن اور قبروں پر اور خیمے لگا کے اور اذان دے کے اور پھر یہ قرآن کے بینک کھلے ہوئے ہیں اور یہ ساری ٹھیکیدار ہیں وہ ختم پڑھنے والے لے آتے ہیں, وہ قرآن خوانی والے لے آتے ہیں, کبھی رکشے بھر کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی ٹانگے بھر کے, یہ سب یہ کوئی نہیں, کھانے پینے کا معاشی پروگرام ہے, اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں. قرآن آپ پڑھیں, قرآن خود پڑھیں, اس کے بعد دعا کر, دعا ہم نے بتائی. تو دیکھو نا, دعا ویسے سنتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اگر آپ نفل پڑھ کے دعا کریں, صدقہ خیرات کر کے دعا کریں, تبلیغ کر کے دعا کریں, جہاد کر کے دعا کریں, قرآن پڑھ کے دعا کریں, دعا انشاءاللہ زیادہ قبول ہوگی. قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا, اس کو دعا کا ملے گا. تو یہ ہے. وہ ایک آ گیا نا ایک مدرسے میں, وہ مدرسے والا ماشاءاللہ اچھا تھا, سمجھ تھی اس کو, ہمارا دوست ہے, مدینہ میں پڑھا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. یہ قرآن چاہیے, انہوں نے کہا قرآن ملتے ہیں اردو بازار میں, مکتبے ہیں وہاں قرآن ملتے ہیں, وہاں سے آپ لے لیں, ہمارے پاس قرآن نہیں, ہم قرآن نہیں دیتے. اس نے سمجھا شاید اس کو پتہ نہیں, کہنے لگا میں پوچھ رہا ہوں جو قرآن مجید ہے نا آپ کے پاس وہ دیں. لیکن ہم تو نہیں دیتے, ہمیں تو بچوں کے مطابق جتنی ضرورت اتنے لیے ہوئے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. آپ نے قرآن لینے ہیں, آپ کسی مکتبے پر چلے جائیں, قرآن لے لیں وہاں سے. میں نے پڑھے ہوئے قرآن لینے ہیں, میں پڑھے ہوئے لیں گے, پھٹے ہوئے کو بلکہ پھٹا ہوا کو بسیدہ ہوا نئے لینا, پھٹے ہوئے قرآنوں کو آپ نے کیا کرنا ہے. جناب یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا, میں نے یہ قرآن لینے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ان کے والدین ان کو لے کے نہیں ہے, تم یہ کیوں لے کے جاؤ گے, بازار سے لے لو, پیسوں کی کمی ہے تمہارے پاس. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا ان کا ثواب لینا ہے. تو کہتا ہے وہ ثواب تو پتہ نہیں ان کو بھی ملا ہے کہ نہیں ملا, تو تمہیں کیسے دیں. اور پڑھتے ساتھ ساتھ اوپر عمل چڑھ رہا ہے, قرآن میں عمل ساتھ ساتھ اوپر چڑھتا جاتا ہے, ان کے پاس ہے ہی نہیں, تو تمہیں کیسے دیں. پھر اس نے بات سمجھائی کہ چکر میں پڑے ہوئے. اب وہ مولوی قاری بیٹھے ہیں, 20 بچے اب پڑھتے ہیں, سب کی سناتے ہیں, پیچھے سے پارا سناتے ہیں, تو ڈالا لگا لیا, کسی نے 2 پھیرے دیے آدھے پارے کو, تو اس کے بن گئے 5 پارے 6 قلم ہے, 5 لکھ لیا. تو آج تقریباً 25 ختم ہو گئے, لکھ لیے, کل 8 ہے. اس طریقے سے 1000 1500 اس کے پاس ختم موجود ہیں. لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سارا کاروبار, یہ کوئی ثواب وغیرہ نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں. باقی جو کہتا ہے جو کہتا رہے, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دعا کا ثواب ہے, صدقے کا ہے, روزہ نظر کا ہے, حج شرائط کے ساتھ جیسے میں نے بتایا اس کا ہے, میت کا قرض دلائل ہم نے بتایا. باقی نماز کا ثواب یا قرآن پڑھنے کا ثواب یہ جو ہے وہ میت کو نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حکمرانوں کو بھی اور عوام, عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے دنیا میں. شاید ہی کوئی لاوارث ملک اتنا ایسا ہو اس وقت جیسے کہ پاکستان, کہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے, مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اور زندے جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حکمران نماز تک نہیں پڑھتے, عقیدے ان کے ٹھیک نہیں. اب وہ جہاد آ گیا اوپر اور ہیں مجاور. اب جہاد اور مجاوروں کا کیا تعلق, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. حکمران تو ہے مجاور, مجاور لڑے گا. جس نے قبر کی کمائی کھانی ہے, پیٹ کی کھانی, وہ تو دیکھتا ہے کہ کون آ رہا ہے, کدھر سے کھڑکی ہل رہی ہے اور کدھر سے دروازہ. یہ مجاور حکمران بنے ہوئے ہیں. وہ جہاد کا موقع ہے, دشمن اوپر چڑھا ہوا ہے, اور مجاوروں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. مجاوروں کو اپنی وہ ہے. یہ مجاوروں نے کوئی جہاد نہیں کرنا. آپ اللہ سے دعا کریں, روٹھے رب کو منائیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, قرآن حدیث کے ساتھ تعلق جوڑیں. اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو نیست و نابود کرے, اللہ ہماری مدد کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ قائم رکھے گا. یہ جو ہے نا ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی ہے نا جو عراق میں مار کھا کے اور افغانستان میں مار کھا کے, یہ وہی ہے, یہ بالکل وہی ہے. وہ آزمائے ہوئے. ایک گاؤں میں آ گیا گدھا شیر کی کھال پہن کر. یہ میں نے بتا رہا ہوں, جن کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا پریشر ان سے منوانے کے لیے یہ مجاور, یہ حکمران ڈریں گے جو ان کے کانے ہیں, جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے, جو ان کے ایجنٹ ہیں, جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ضمانتیں, یہ ڈر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری فوج, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کرے, صحیح سلامت رکھے. یہ اور عوام انشاءاللہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مصیبت تو ان کی ہے کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ فوجوں کے سربراہ نے ان بڑی پارٹیوں کے سربراہوں کو بٹھایا. اندازہ لگاؤ یار, نئے لکھی بھی انتہا ہے. بڑی پارٹیوں کو سربراہوں کو بٹھایا, بھی جو پہلے ہو چکا, اب پالیسی بناؤ, ہمیں دو, ہم وہ پالیسی. کتنی اچھی بات تھی, ہمیں پالیسی بتاؤ. ہم نے کیا, اچھا جی کیا پالیسی دینی ہے, کیا پالیسی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی پتہ نہیں. اچھا جی اچھا,
کوئی پالیسی نہیں تھی. ادھر اس نے حملہ کر دیا چیک پوسٹ پہ, کئی فوجی شہید ہو گئے. اس نے پھر حکومت کا اجلاؤ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا جی تمہیں اختیار ہے, اور جو اصل حاکم ہے پاکستان میں, اس نے کہا دیکھ لیا ان کو, ان میں کچھ نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کر. وہ مجبور ہو گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ ان کی نئی لی ہے. اور کوئی بات پھرتا ہے ملک کہ میری بیوی کے کہاں اکاؤنٹ ہیں تاکہ میں وہ اکٹھے کروں. رہنا باہر ہے اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ملک میں کب کیا ہو جائے گا, وہ پچھلا مال بھی نہ دینا پڑے, یہ سوچیں. اور باقی مجاور ہیں, یہ مجاور ہیں, تو مجاوروں نے یہی کہنا ہے نا جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو آ رہا ہے, کیونکہ قبائلی علاقوں میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ کل کو اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ مجاور قبر پرستوں, یہ قبر پرستوں کے مجاور. یا مجاہد چاہیے کہ یہ مجاور قبر پرست کیا لڑیں گے آگے, بہت دکھ کی حالت ہے. لیکن بہرحال آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. میں بتا رہا تھا وہ گدھا آ گیا شیر کی کھال پہن کر. یہ امریکہ کی مثال دے رہا ہوں, شیر کی کھال پہن کے گدھا آ گیا گاؤں میں. گاؤں والے ڈر گئے, اتنے بڑے قد کا شیر تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. بھاگ گئے سارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. وہ بڑا خوش ہوا گدھا, مجھ سے ڈر گئے, اور جب میں بولوں گا نا تو اور ڈریں گے. تو جب اس نے ڈھیچو کی نا, انہوں کو یہ تو گدھا ہے, سارے لاٹیاں لے کے اس کو کچومبر نکالا, لید بھی نکال دی. یہ ہے اس کی مثال امریکہ کی, گدھا اور شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے. عراق میں اس کا وہ برکس نکلا, اور افغانستان میں نکل رہا ہے, اور قبائلی بھی لاکھوں کے انداز سے تیار کے تحت. بس یہ سارا پریشر وہ جو اس کے ایجنٹ ہیں ان سے اپنے مسائل منوانے کے لیے سارا لا رہا ہے. بہرحال جیسے حدیث میں آپ عافیت مانگے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن اپنے اللہ کو راضی کریں, روٹھے رب کو منائیں, قرآن کے ساتھ حقیقی تعلق جوڑیں. یہ مجاوروں والا, قبروں والا, مردوں کے ساتھ یہ تعلق جو میں نے آپ کو بتایا, قرآن یہ کوئی فائدہ نہیں. قرآن اور حدیث کو ہم اپنائیں, روٹھے رب کو منائیں, انشاءاللہ رہے گا جہاں میں تو ہی یگانہ و یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر نصرا عزيزا, اللهم ذل الشرك والمشركين, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بھائی ایک تو یہ اعلان ہے کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ سورہ اخلاص پر, کیونکہ کافی ساتھی محسوس کرتے ہیں ہم بھی لوگ جو ہے توحید سے دور ہیں, یہ مسائل جو ہے بار بار ہونے چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ اخلاص کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا حق, اس کا تعارف اور مسئلہ توحید جس کو واضح کیا جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دوسروں کو بتائیں, ساتھ لے کے آیا کریں, اور پھر یہ مسجد کے جو اخراجات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. آپ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے, یہ جو مسجد کے یہ کام ہے یہ ہوتے رہیں گے. کام تو چل رہی ہیں لیکن کم از کم یہ اتنا ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, وہ کسی اور طرف کام کر دیں گے. تو یہ بھی آپ دھیان رکھا کریں, اللہ توفیق دے. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم ذل الشرك والمشركين, اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, اللهم انا نسألك جنة الفردوس, اللهم اجرنا من النار, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. یہ دعا کثرت سے پڑھو آج کل. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.